جس میں آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس میں اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے قتل ہو جانے کی خبر اڑ گئی، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہے حضور آپ پر طائف کے دن سے بھی نہیں، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر بہت سب سے زیادہ شدید تھا۔ یہاں تو میرے جانصاف تو تھے، دائیں بھی تھے، بائیں بھی تھے، سامنے بھی تھے، لوگوں نے اپنے سینوں کو میرے لیے ڈھال بنا رکھا تھا، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، ایک زید بن حارثہ۔ اب آپ سوچئے وہاں سے جس ناکامی کے ساتھ آئے، اب کہاں جائیں؟ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے۔ یہ دوسرا مصرع حضور پر فٹ نہ کیجیے گا، حضور کا دل گھبرانے والا نہیں تھا، لیکن تدبیر ہے دنیا میں کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے اخنس ابن شریق کو بھیجا پیغام، ایک بڑا سردار تھا، اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آ جاؤں۔ اب یہ قبائلی زندگی میں کیا تھا، اگر ایک شخص بھی امان دے دے قبیلے کا کسی دشمن کو تو امان سارا قبیلہ جو ہے تو قبول کرنا پڑے گا، یہ قبائلی زندگی کی چیزیں۔ اس نے کہا نہیں، میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں قریش کے مقابلے میں آپ کو امان دے دوں، معذرت کر لی۔ پھر سہیل بن عمرو جو بعد میں پھر آیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو قریش کا جو ہے نمائندہ بن کر آیا ہے، نیگوشیٹر، اس نے بھی معذرت کر لی، نہیں میں ایمان نہیں دے سکتا۔ اب یہ جا رہے ہیں، زید بن حارثہ گئے، پیغام لے آئے، حضور وہ تو نہیں مان رہا، وہاں جاؤ، حضور وہ تو نہیں مان رہا۔ تیسرے کے پاس مطعم بن عدی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں امان محمد کو، کہہ دو ان سے آ جائیں۔ زید بن حارثہ نے واپس آ کر کہا وہ امان اس کی ہے، آپ چلیے۔ نہیں، اس سے کہو جا کر باہر آ کر مجھے ساتھ لے کر جائے، اگر مکے میں داخل ہوتے ہی کوئی میرے اوپر حملہ کر دے تو وہ تو کہہ سکے گا نا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم کی امان ہے، ہاؤ ڈیڈ وی نو؟ اب وہ شخص جو ہے اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر لے کر باہر آیا، 6 بیٹے، اور حضور کو لے کر گیا تلواروں کی سائے میں۔ اب اور کہتا گیا بلند آواز سے، لوگوں آج سے محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا پھر اتنا حضور کے دل پر اثر تھا غزوہ بدر میں، جب 70 قیدی حضور کے پاس تھے ہاتھ میں قریش کے، آپ نے کہا تھا اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ وہ ایمان نہیں لایا گیا، حالت کفر ہی میں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا احسان بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ جو دور تھا جب سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی تھی، اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس دوران میں ابو جہل ایک مرتبہ اپنے حواریین کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، حضور آئے، آپ نے شہر کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کی۔ لوگوں نے کہا یہ تمہاری زندگی زندہ ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے محمد یہاں پر، نماز پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے کہا میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ اٹھ کر آیا، حضور کے قریب پہنچا تو ایسے جیسے ڈر کر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا، واپس آیا رنگ اڑا ہوا، پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک کھائی نظر آئی مجھے، اور اس میں ایک پروں والی مخلوق تھی جو میرے اوپر میری تکہ موٹی کرنے کو تیار تھے۔ یہ واقعہ ہے جو سورہ علق میں آیا ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی ہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ بلا لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے حواریوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا دیں گے۔ وہ جہنم کے فرشتے جو تھے، جو آگ کی کھائی کے اندر پروں والی مخلوق، وہ اس کی تکہ موٹی کرنے کے لیے تیار تھے۔
یہ اس کے بعد یہ میں نے آپ کو اصل میں یہ بتایا ہے کہ خاص حضور کی ذاتی پرسیکیوشن ہوتے ہوتے یوم طائف اس انتہا ہے، اس کے بعد سے ذاتی طور پر حضور کی معجزانہ انداز میں آپ کی حفاظت ہوئی۔ اب اسی کا ایک اثر کیا ہے، اسی سن میں حج کا موقع آیا، سن 10 ہی میں۔ اب حضور مطعم بن عدی کی امان میں تھے، آپ تبلیغ کرتے تھے آزادانہ، حج کے موقع پر آپ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ تبلیغ کرتے پھر رہے تھے۔ ایک گھاٹی چھوٹی سی میں دیکھا، تنگ سی گھاٹی میں 7 آدمی ہیں، حاجی، خزرج کے حاجی تھے وہ، خزرج مدینے سے آئے ہوئے۔ حضور نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، شاید یہ وہی نبی ہیں جس کا ڈراوا ہمیں یہود دیا کرتے ہیں، تو تم جلدی کرو ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے ان پر۔ یہ نصرت کا ظہور اول ہے، 7 خزرج کے لوگ ایمان لائے حضور کی دعوت پر سن 10 کے حج میں۔ اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو یثرب کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، یثرب کس شے کا نام؟ یثرب اصلاً آباد کیا تھا یہودیوں نے۔ یہ جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبیلے، ان میں سے یہ 3 قبیلے یا ایک قبیلے کے 3 گھرانے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہاں آباد ہو گئے۔ اور ایک خیال یہی ہے کہ ان کے پاس بھی کہیں یہ پیشن گوئی تھی کہ کھجوروں کی اس سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ یہاں آ کر آباد ہو۔ اس کے بعد جب سد معارب ٹوٹا ہے، یمن کا بند تھا ڈیم، وہ ٹوٹا ہے اور تباہی آئی ہے یمن میں، اور وہاں سے قبائل نکلے، کچھ قبیلے عراق میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ قبیلے، 2 قبیلے وہاں کے یہ اوس اور خزرج تھے جو آ کر مدینے میں ان یہودیوں کی اجازت لے کر آباد ہوئے۔ تو 5 قبیلوں کا شہر تھا یہ، 2 عرب، اوس اور خزرج، 3 یہودی۔ اچھا، قبائل کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اوس اور خزرج کے اندر جنگیں رہتی تھی، ایک 100 سالہ جنگ کہلاتی ہے، نسل بعد نسل بعد نسل چلتی ہے، جیسے ہمارے ہاں قتل، جوابی قتل، پھر جوابی قتل چلتے رہتے ہیں خاندانوں کے اندر۔ ادھر یہ کہ یہودی بھی ان کے حلیف بن گئے، کوئی اس کا بن گیا، کوئی اس کا بن گیا۔ جب کبھی جنگ ہوتی تھی یہودی مار کھاتا تھا، یہ بنیے ٹائپ لوگ تھے، جیسے ہمارے ہاں جو کہ بنیا جا کر کسی گاؤں کے اندر وہ پوٹلی کو ایک لے کر جا کر بیٹھ کے چھوٹی سی کوئی دکان کھولی، کچھ وجہ کے بعد اس کا محل بنا ہوتا تھا، اور باقی لوگوں کی زمینیں اس کے بعد رہن ہوتی تھی، لیکن اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تھا تو مار کھاتا تھا، وہ تو جو اس سے لڑنے کے قابل تو نہیں تھا۔ یہی معاملہ ان کا تھا۔ یہودیوں کو جب مار پڑتی تھی وہ کہتے تھے دیکھو آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے، تم ہمیں کبھی بھی شکست نہیں دے سکو گے۔ یہ باتیں پڑی ہوئی تھی اوس اور خزرج کے لوگوں کے کانوں کے اندر، کیونکہ یہ عالم تھے، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس شریعت تھی، ان کے علماء تھے، ان کے مفتی تھے، ان کے قاضی تھے، ان کی عدالتیں تھیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، صاحب کتاب لوگ تھے۔ یہ لوگ تھے اجڑ گنوار، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ تو ایک روب تھا ان کا، کلچرل روب ان کا، جسمانی روب ان کا۔ نمبر 2 یہ کہ انہیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے تو ختم ہو جائیں گے ہم۔ تو وہ سوچتے تھے کہ کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، کوئی ہونا چاہیے جو ہمارے مابین آ کر ہمارے معاملات کو کنٹرول کرے۔ لہذا طے کر لیا گیا تھا، خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا تھا، لہذا وہاں طے کیا تھا، اگر اوسی کسی خزرجی کو قتل کرے گا تو 3 گنا دیت دینی